نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرما دیا کہ ہمارے زیارت کی ضرورت نہیں اور صحابیت کا مقام حاصل کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ماں کی خدمت کرو۔ اگر ہم جیسے کوئی ناشناس نادان ہوتا تو یہ کہتا ہے کہ یہ صحابیت کی دولت بعد میں تو ملنے والی نہیں ہے۔ اگر ماں بھی ماہر ہے تو کیا ہوا، کسی نہ کسی ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلنا ہوتا ہی ہے، اس لیے ضرورت کے تحت گھر سے چلے جاؤ اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر کے واپس آ جاؤ۔ مگر وہاں تو اپنا شوق پورا کرنا پیش نظر نہیں تھا، اپنی ذاتی خواہش پوری نہیں کرنی تھی، بلکہ وہاں تو صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا شوق تھا، اس لیے آپ کی زیارت کو چھوڑ دیا اور گھر میں ماں کی خدمت میں لگے رہے، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کر سکے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماں کی خدمت کا یہ صلہ عطا فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عمر، کسی زمانے میں قرن یعنی یمن کے علاقے میں سے ایک آدمی مدینہ آئے گا جس کی اوصاف یہ حلیہ ہوگا، جب یہ آدمی تمہیں مل جائے تو اے عمر اپنے حق میں ان سے دعا کرانا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول فرمائیں گے۔ چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ جب بھی یمن سے کوئی قافلہ مدینہ طیبہ آتا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کر ان سے سوال کرتے کہ اس قافلے میں اویس قرنی نامی کوئی شخص ہے؟ جب ایک مرتبہ قافلہ آیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس میں اویس قرنی تشریف لائے ہیں تو آپ بہت خوش ہوئے، جا کر ان سے ملاقات کی اور ان کا نام دریافت کیا، اور جو حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا تھا وہ حلیہ بھی موجود تھا، تو پھر آپ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرے حق میں دعا فرمائیں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ آپ مجھ سے دعا کرانا کیوں کر تشریف لائے؟ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار دو عالم نے مجھے یہ وصیت فرمائی تھی کہ جب بھی قرن سے یہ صاحب آئیں تو ان سے اپنے حق میں دعا کرانا، اللہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ تب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ سرکار دو عالم نے مجھے نسبت عطا فرمائی۔ دیکھیں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے حق میں دعا کراؤ، یہ چیز ان کو کس طرح حاصل ہوئی؟ یہ چیز ان کو والدہ کی خدمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی بدولت حاصل ہوئی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے، اب میں اس کام پر عمل کروں چاہے جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کی خدمت کتنی ضروری ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ اے اللہ کے رسول، ماں باپ میں سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ماں کا، پھر صحابی نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرمائے کہ ماں کا، صحابی نے پھر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا کہ ماں کا، چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ کا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں کے پاؤں کی نیچے جنت ہے، ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل کرو۔ لہٰذا جو حضرات ماں باپ کی نہ فرمانے تو سچے دل سے اللہ سے توبہ کرو اور سچے دل سے یہ عہد کرو کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم ماں باپ کو کبھی بھی ناراض نہیں کریں گے، ان کے لیے دعائی کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، جیسے قرآن میں آیا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اس طرح ماں باپ نے آپ کے لیے آپ کی بچپن میں آپ کی پیدائش کے بعد جو تکلیفیں آپ کے لوٹائی ہیں، اسی طرح جب وہ بڑھاپے پہنچے تو آپ نے ان کی خدمت کر کے ان کا صلہ دینا ہے۔ یاد رکھو کہ جو بچے والدین کا صلہ، والدین کا احسان قبل دنیا میں عطا نہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے دل سے مغفرت کی دعائیں کریں۔ جس کے ماں باپ زندہ ہیں ان کی خدمت کریں، اور جن کے ماں باپ وفات پا چکے ہیں تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کیا کریں۔ رات کو صبح کو کچھ نوافل پڑھ کر، تلاوت پڑھ کر ان کی بخشش کے لیے کیا ان کو بخش دیا کریں، ثواب کے لیے ان کے لیے بخش دیا کریں، تاکہ
اس دنیا میں تو آپ کے لیے اپنی زندگی کو نے اجیرم بنا دیا تھا، اپنی زندگی کو مشقت میں ڈال کر آپ کے لیے آسانی فرمائی تھی۔ خبر میں ان اعمال کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، اللہ سے امید ہے کہ ان کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائے اور آخرت میں بڑے بڑے درجات کا ذریعہ بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔